ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک تھوڑا اوپر کر دو۔ سامنے کا گھڑی میں تو 9:15 بج رہا ہے۔ ٹائم ہو تو اطلاع کر دیجئے وقت کی۔ ہاں؟ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ معزز محترم سامعین حضرات، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی حدیث پاک میں بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اسی مہینے میں معراج کا واقعہ رونما ہوا، اور بھارت کی دھرتی پر سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کے نام سے اسی مہینے میں زیادہ تر لوگ سرکار غریب نواز کے عرس میں غریب نواز کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ مائک ایک دم بند کر دیجئے، آواز کیوں ڈسٹرب ہو رہا ہے، کبھی آ رہا ہے آواز جا رہا ہے۔ محترم حضرات، درود پاک پڑھے۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے قرآن شریف کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا،
سامنے کے سب پورا کر کے بیٹھیے، سامنے بیٹھنے کی ترتیب۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ کی پہلی آیت میں نے تلاوت کیا۔ معراج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے، الذی وہ ذات جس نے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا، اسرا، سیر کرایا، بعبدہ، اپنے بندے کو، خاص بندے کو، لیلم، رات کے تھوڑے حصے میں، قلیل حصے میں، رات کے تھوڑے حصے میں اپنے بندے کو سیر کرایا جس نے، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد اقصی تک، مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو حرام جیسا ہم سمجھتے ہیں ہمارے عام زبان میں لوگ، جو منع ہے، گناہ کی چیز ہے، اس کو حرام کہتے ہیں۔ تو حرام کا ایک معنی احترام کے بھی آتا ہے، یعنی احترام کی بہت زیادہ قدر اور شان کی جگہ ہے، اس کو بھی حرام کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں منع ہیں، وہ گندگی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، اور بہت ساری چیزیں منع ہیں اس کے احترام کے لیے، جیسا ناپاک چیزیں کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو انسان کا گوشت تو ناپاک نہیں ہے، انسان ناپاک نہیں ہے، لیکن انسان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کیوں ہے؟ انسان کی قدر احترام کے لیے۔ تو احترام کے معنی میں، حرام احترام کے معنی میں آتا ہے۔ تو مسجد حرام، مکہ شریف کی مسجد کو، خانہ کعبہ کو مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس جگہ کی سب سے زیادہ احترام ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو سیر کرایا، اس واقعہ کی خبر دینے کے لیے، اس واقعہ کے پیغام سارے دنیا کے لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی پاکی بیان کی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تو جب نبی کے معراج کا واقعہ بولنا تھا تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی پاکی کیوں بیان کی؟ غور سے، اس آیات کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، ایک ایک الفاظ میں عجائبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی پاکی اس لیے بیان فرمایا کیونکہ یہ معراج دنیا والوں کے لیے، خاص کر کے مومنوں کے لیے امتحان ہے۔ مومنوں کو اس معراج کے واقعہ سے امتحان لیا گیا، اور امتحان میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ معراج کا واقعہ جب صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو مکہ والے ہنسنے لگے، کفار مکہ مذاق اڑانے لگے۔ دیکھو، اتنے دن سے ہم ان کو جھوٹے کہتے تھے، آج تو ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، کیونکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس کو جانا اور وہاں سے ساتوں آسمان اور جنت، جہنم، عرش معلی، کرسی، لوح و قلم، ہر چیز دیکھ کر پھر اسی رات میں اور تھوڑے سے حصہ میں واپس آنا، یہ تو بالکل ناممکن بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پاکی اس لیے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ رب ذوالجلال ہے، اللہ
اپنی ہر قدرت کا مظاہرہ جب چاہے اللہ کی شان کے مطابق کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی شان پہلے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ تمہاری جو کمی ہے، تمہاری کمزوری ہے، اس کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ اس معراج کے واقعہ میں بھی بہت سارے لوگ الگ الگ گٹوں میں، الگ الگ فرقے کے الگ الگ نظریہ سے معراج کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت آج آپ کو بتائیں گے اہل سنت کا اور دوسرے عقیدے کا معراج کے تعلق سے کیا فرق ہے۔ معراج کے تعلق سے باطل فرقے، بدعقیدہ گمراہ لوگ معراج کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نبی کی معراج خواب میں ہوئی تھی، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں جاگتے ہوئے اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا مشاہدہ فرمایا، اور عرش معلی، جنت، جہنم اور خدا کی قدرت کا ہر نظارہ، ملکوت و جبروت، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے آنکھوں سے جاگتے ہوئے مشاہدہ کیا، خواب میں نہیں۔ اب جو بدعقیدہ لوگ یہ عقیدہ رکھے ہیں کہ نبی کی معراج خواب میں ہوئی تھی، تو خواب میں ہونے پر مکہ والوں کا کیا اعتراض تھا؟ ابھی اگر آپ نے رات میں خواب میں دیکھا کہ آپ نے خواب میں مکہ شریف، مدینہ شریف اور پوری دنیا کا سیر کر کے، امریکہ، دبئی، چین، جاپان، ساری دنیا کا سیر کر کے آپ رات بھر خواب میں سیر کیا آپ نے، تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے۔ میں بھی خواب میں مکہ شریف جاتا ہوں، مدینہ شریف جاتا ہوں خواب میں، اور رات میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے اندر نیند میں پورا مکہ، مدینہ، پورا دنیا سیر کر کے آتا ہوں۔ کوئی ناممکن بات ہے؟ پھر مکہ والے نبی پر اعتراض کیوں کیا تھا؟ بات اگر خواب کی بات ہوتی، خواب میں گئے تھے سرکار معراج میں، تو پھر مکہ والوں کا اعتراض کا کوئی جگہ ہی نہیں تھا، اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ سرکار کا دعویٰ تھا کہ میں جاگتے ہوئے رات کے تھوڑے سے حصے میں، اتنے تھوڑے سے حصے میں کہ جب وضو فرمایا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے جو پانی زمین پہ بہ رہا تھا، وہ پانی واپس آنے پر بھی وہ پانی بہتا ہی رہا۔ جو دروازے کی کنڈی، دروازہ کھولنے اور لگانے میں کنڈی ہلتے رہتی ہے، وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور جس بستر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر معراج کے لیے چلے گئے، معراج تشریف لے گئے، وہ بستر بھی گرم تھا۔ اتنا بھی وقت نہیں، آپ اگر رات میں اٹھ کر بستر، ابھی سردی کا دن ہے آپ کو محسوس ہوگا، رات میں اگر کسی وجہ سے آپ بستر سے اٹھ کر 2 منٹ آپ باہر جاتے ہیں، واپس بستر پہ آتے ہیں، آپ کا بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گرم نہیں رہتا ہے۔ لیکن سرکار جب تشریف لے گئے، دنیا سے جاتے ہی، دنیا سے جب اس دنیا سے اس دنیا میں گئے، جنت جہنم کی، عرش معلی کی، ساری یعنی دنیا کے اس دنیا سے دوسری دنیا میں جب چلے گئے، تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، موقوف کر دیا، جہاں جیسا تھا ویسا ہی وہی رک گیا، کیونکہ یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت سکھایا ہے۔ یہ قرآن کا اور حدیث کا جو عقیدہ ہے، کسی اور کے عقیدے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ اگر سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دربار میں بریلی میں جانا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جیسا آپ اگر جان چلی جائے تو آپ کا جسم ہلتا نہیں، آپ کا کوئی حرکت جسم میں نہیں ہوتی، تو سرکار ساری کائنات کی جان ہے۔ سرکار کو اگر اس دنیا سے اللہ نے اس دنیا میں لے کے گئے
تو اس دنیا کو بند کر کے رکھا. پانی بھی جہاں بہ رہا تھا وہی رک گیا. وقت، دنیا کا ٹائم ٹیبل، چاند سورج، دنیا کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہی روک دیا ہے. اب معراج کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. آج سے 50-60 سال پہلے مبارک پور میں، یہ اعظم گڑھ ضلع مبارک پور میں ایک جلسہ رکھا گیا تھا. تو اس زمانے میں بریلوی دیوبندی کا فرق ابھی تک نہیں ہوا تھا. علماء جانتے تھے کہ دیوبندی علماء کی کیا غلطی ہے اور بریلوی کیا اعتراض کرتے ہیں. تو صرف علماء تک محدود تھی اور عام انسان کو اتنا پتہ نہیں تھا. تو عوام نے جلسہ رکھا، ہمارے علماء کو بھی بلائے، ان کے علماء کو بھی بلائے. معراج کا پروگرام تھا، جلسہ معراج. معراج کا پروگرام کا اسٹیج سجے، اسٹیج میں سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کرنٹ، بجلی کی وہاں پر انتظام نہیں تھا. چراغ جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا. ہمارے عالم حضرت علامہ مشتاق نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے لیے خصوصی مقرر تھے، اور دیوبندیوں کی طرف سے عبدالشکور کاکو ربی تھے. عبدالشکور کاکو ربی دیوبندیوں کے علماء، دیوبندیوں کا عالم تھا. وہ جب بیان عبدالشکور کاکو ربی بیان شروع کیا معراج کے بارے میں، اس نے بیان کیا کہ یہ جو دنیا، اس دنیا سے اس دنیا کو جانا، آسمان کے اوپر دوسری دنیا میں چلا جانا، یہ ناممکن ہے. کوئی انسان جسم سے جا نہیں سکتا، کیونکہ زمین سے آسمان کی جو دور ہے 500 سال کا فاصلہ ہے. تیز رفتار گھوڑے بھی اگر جائے 500 سال سفر کرے تو آسمان پہنچیں گے. پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کا ہے. پھر پہلے آسمان کے اوپر سے دوسرے آسمان کی جو خلا ہے، دوری ہے، وہ بھی 500 سال کا ہے. اور اس دوری میں یہاں جیسا ہوا ہے وہاں ہوا نہیں ہے. وہاں پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کے بیچ میں جو جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے زمہریر. زمہریر مطلب صرف آگ ہی آگ ہے، صرف آگ ہے. اگر یہاں سے وہاں جائیں گے کوئی بھی جا نہیں سکتا، جل جائے گا، کیونکہ صرف آگ ہے. اور وہ بھی تھوڑی دوری نہیں ہے، 500 سال کا راستہ ہے. اور دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی جو خلا ہے وہ ہے سلسبیل، اس کا نام. اس کا مطلب ہے صرف برف ہی برف ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے. تو اگر کوئی بھی برف میں 2 منٹ 3 منٹ بھی اگر برف میں رہ جائے تو انسان جم جاتا ہے. تو معراج صرف روحانی معراج ہوئی ہے، صرف خواب میں معراج ہوئی ہے، جسم کے ساتھ گئے نہیں. یہ ان کا بیان تھا. اس کا بیان تھا عبدالشکور کاکو ربی کا. تو پھر علامہ مشتاق نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان شروع کیے تو حضرت نے فرمایا چراغ لاؤ. جو چراغ، اسٹیج سجی ہوئی ہے، اسٹیج کے کنارے چراغ لگے ہوئے تھے، تو ایک چراغ منگوایا سامنے. اور حضرت نے اپنے چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر کا ایک دھاگا نکالا اور دھاگا کو چراغ کے آگ میں ایسا آگ کو پار کرایا. یہ دھاگا ہے، اگر آگ میں رکھوں تو جل جائے گا، لیکن میں اس کو زور سے پاس کر رہا ہوں. آگ جیسا یہ آگ ہے، میں یہ دھاگا ہاتھ میں پکڑ کر ایسا کر رہا ہوں. یہ دھاگا کیوں نہیں جل رہا ہے؟ یہ دھاگا کیوں نہیں جل رہا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ جلدی لے جا رہے ہو آگ کے اوپر سے، آگ اثر نہیں کر رہا ہے. تو فرمایا ارے نادانو، جب اتنا جلدی جب میں لے کے جا رہا ہوں تو آگ یہ دھاگا پر اثر نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار براق سے لے کے گیا. اور دوسری بات، تم کہہ رہے ہو کہ معراج خواب میں ہوئی ہے، بیداری میں نہیں ہوئی اور کوئی جا نہیں سکتا.
تو बताओ आदम अलैहिस्सलाम आए कहां से? तो जा नहीं सकता तो आ नहीं सकता। अगर जा नहीं सकता मेराज में, अर्श में, जन्नत में, तो जन्नत से आए कैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम? फिर आने का भी इनकार करो। तो इसका मतलब जब आदम अलैहिस्सलाम आ सकते हैं तो हमारे हुजूर को अल्लाह ताला मेराज कराए हैं, और तुम कह रहे हो कि ये मेराज का वाकया ये नामुमकिन है, ये तुम्हारे लिए हमारे लिए नामुमकिन है। अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन है नहीं है, अल्लाह के लिए हर चीज मुमकिन है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शुरू में आयत में फरमाया सुबहान अल्लाजी, पाक है अल्लाह ताला, हर आइब से पाक है, हर नुक्स से पाक है। मेराज के बारे में इंशाअल्लाह और भी बहुत सारी बातें आपको आज मगरिब में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। सभी हजरात से गुजारिश है मगरिब में आए और मगरिब के बाद थोड़ी देर तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह मगरिब के बाद मेराज के ताल्लुक से आज बयान करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। जो हजरत सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ लीजिए।